حضرت یعقوب علیہ السلام کو دھوکے باز مانتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام پر ناجائز قتل کا الزام لگاتے ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر بت پرستی کا الزام لگاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ان الزامات لگانے کی وجہ سے بھی یہ لوگ ہمارے نزدیک مسلمہ طور پر اس وقت کافر ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، بدقسمتی کے ساتھ اس وقت میں فلسطین کی مبارک اور مقدس سرزمین پر یہودیوں، کافروں اور ان کے آقاؤں کی طرف سے جس قسم کے ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری ہے، وہ یقیناً دنیا بھر کے ایماندار اور انسانیت پسند لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ یقیناً یہودیت بہت ہی زیادہ ذلیل قوم ہے کہ جو نہتے لوگوں کو، کہ جن کے پاس اسرائیل اور اس کے باپ امریکہ کے مقابلے میں ہتھیار اور اسلحہ، بم بارود وغیرہ نہ کے درجے میں ہیں، ایسے نہتے لوگوں کو، معصوم بچوں کو، عورتوں کو اور بوڑھوں کو مار کر کے یہ اسرائیل اور امریکہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو دنیا کے ہیرو بن رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ذلت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جن فلسطین کے مسلمانوں نے یہودیوں کو چند سال پہلے بھیک میں زمین دی تھی، ساری دنیا نے ان کی مکاریوں، ان کی عیاریوں، ان کی دھوکے بازیوں اور چال بازیوں کی وجہ سے دنیا کی وسیع و عریض سرزمین کو ان کے لیے تنگ کر دیا تھا، یہودیوں کے لیے۔ اور اس وقت فلسطین کے مسلمان بھائیوں نے ان پر رحم کھاتے ہوئے ان کو بھیک میں ذرا سی سرزمین دی تھی، اس کا صلہ آج یہ ان کو یہ دے رہے ہیں کہ ان کے بچوں، عورتوں اور بوڑھوں کا بھی خیال کیے بغیر قتل عام مچائے ہوئے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ اب تک شہید ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں گھر ملیا میٹ ہو چکے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے ہی لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی ذلت کے لیے آپ یقین مانیں اس زمانے کے یہ حالات ہی کافی ہے کہ خود بہادر ہو کر کے، خود پہلوان ہو کر کے اپنے مقابلے میں نہتے، کمزور اور نحیف لوگوں کو مار کر کے یہ اپنے آپ کو دنیا کا ہیرو سمجھ رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی ہو گئی ہے۔ حالانکہ ان خبیثوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کمزور کا ایک طاقتور کے مقابلے میں، اس کے ظلم کا مقابلہ کرتے ہوئے اس کے سامنے سینہ تان لینا ہی اس کی سب سے بڑی جیت ہوتی ہے۔ پھر وہ جیتا ہے یا مرتا ہے، ظاہری اعتبار سے اس کا نقصان ہوتا ہے یا فائدہ ہوتا ہے، اس کا کوئی خاص اعتبار نہیں رہتا۔ ظالم کے مقابلے میں خود ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ظالم کے سامنے صرف حق کی بات پورے طاقت کے ساتھ اور اس سے ڈرے بغیر بول دینا ہی یہ انسان کی سب سے بڑی پہلوانی اور سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ تو یہ نہتے مسلمان ان خبیثوں کے مقابلے میں جو کھڑے ہو گئے ہیں، آپ یقین مانیں یہی ان کی جیت ہے۔ اگرچہ ان کے گھر ملیا میٹ ہو جائے، ان کا سارا خاندان برباد ہو جائے، وہ سب کے سب زمین بوس ہو جائے، لیکن ظالم کے مقابلے میں، طاقتور کے مقابلے میں ان لوگوں نے اپنے آپ کو کھڑے کرنے اور ذلت کی موت مرنے کے بجائے عزت کی شہادت حاصل کرنے کا جو فیصلہ کیا ہے، یہی ان کے لیے سب سے بڑی جیت کا مظاہرہ ہے۔ بہرحال ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ مجھے آج کی اس ویڈیو میں بتانا مقصود یہ ہے کہ یہودی کتنی غلیظ اور کتنی دھوکے باز اور کتنی ذلیل قوم ہے۔ چنانچہ میں بنیادی طور پر 2-3 باتیں اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 یہ کہ یہودی کس کی نسل سے ہیں۔ سمجھنا چاہیے بہت پرانے زمانے میں ایک نبی گزرے ہیں، رسول گزرے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ایک نبی ہے حضرت اسحاق علیہ السلام۔
حضرت اسحاق کی اولاد میں ان کے ایک فرزند کا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب کی نسل جو چلی ہے ان میں سے یہ یہودی آباد ہوئے ہیں، یوں کہیے کہ حضرت یعقوب کی نسل سے یہ یہودی ہے۔ حضرت یعقوب کی اولاد میں سے کسی بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے ہونے کی وجہ سے ان کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور نمبر 2 پر ان کو بنی اسرائیلی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بنی اسرائیلی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب کا لقب ہونے کی وجہ سے ان کو بنی اسرائیلی کہا جاتا ہے، چونکہ ان کا لقب بنی اسرائیل تھا۔ اور حضرت یعقوب کی اولاد میں کسی بیٹے کا نام یہودا تھا، اس کی نسل سے ہونے کی وجہ سے ان کو یہودی بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ سمجھنا چاہیے کہ یہودیوں کے مذہب کی بنیاد توریت پر ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ کہ ان بدقسمتوں کی زندگی میں توریت اصل شکل میں موجود رہنا نہیں تھا۔ چنانچہ ہوا کچھ ایسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی دنیا میں تشریف آوری سے تقریباً 587 سال پہلے جنگ و جدال کی وجہ سے توریت حقیقی معنی میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی وہ دنیا سے ختم ہو گئی۔ توریت پھر باقی نہیں رہی تھی۔ اس کے تقریباً 150 سال کے بعد انہوں نے اپنے یادداشت کے حساب سے اپنی مکاریوں کے ساتھ کتاب مقدس توریت کو دوبارہ لکھا ہے۔ اور وہ کس طرح سے لکھا ہے؟ ان خبیثوں کو چونکہ دنیا بھر میں تا قیامت ظلم اور بربریت کا سلسلہ جاری رکھنا تھا، اس لیے ان لوگوں نے اپنی مکاریاں بھی اس میں بھرپور انداز میں داخل کی ہے۔ بہت ساری آیات جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے منزل تھی اس کو ہٹا دیا، اور بہت ساری مکاریاں اپنی طرف سے داخل کی۔ واقعہ یہ ہے کہ توریت میں اب اس وقت میں بہت ساری آیات ایسی ہے کہ جن کو دیکھنے سے ایک سمجھدار انسان اس بات کا یقین کر سکتا ہے سہولت کے ساتھ کہ اس قسم کی گفتگو، اس قسم کا کلام اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی جانب سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس کی 2-3 مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں۔ پارہ نمبر 30 آیات 17 سے 18 میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اب کی موجودہ توریت میں کہ جتنے بچے ہیں ان میں سے جتنے مرد بچے ہیں، مرد حضرات ہیں، ان سب کو مار دیا جائے، اور جتنی عورتوں نے مردوں کا منہ دیکھ لیا ہے یعنی ان کی شادیاں ہو گئی ہے ان کو بھی مار دیا جائے، اور جتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جنہوں نے مردوں کا منہ نہیں دیکھا ہے یعنی ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہے ان کو اپنے لیے چھوڑ دیا جائے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس قسم کا کلام، اس قسم کی گفتگو اللہ جل جلالہ کی جانب سے ہو سکتی ہے؟ یقیناً یہ یہودیوں کی جانب سے ہے اور ان کی اپنی مکاریوں کی وجہ سے ہے۔ اور ایک پارہ نمبر 20 آیت 16 سے 18 تک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ روئے زمین پر کسی کو بھی زندہ مت چھوڑو، ہر ایک کو مار دو، اور یہودیت کے علاوہ ساری سرزمین سے انسانوں کا اور دیگر جانوروں کا بھی خاتمہ کرو۔ اور ایک جگہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہوا ہے پارہ نمبر 27 آیت نمبر 9 میں کہ داؤد نے اس سرزمین کو تباہ کر دیا، اس میں کسی کو بھی جیتا نہ چھوڑا، کسی بھی جاندار شے کو نہیں چھوڑا، سب کے سب کو ختم اور فنا کر دیا۔ یہ جملہ جہاں حضرت داؤد علیہ السلام پر ایک خطرناک تہمت ہے، وہیں اللہ جل جلالہ عم نوالہ پر بھی الزام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کی بات آئی ہے۔ یہ ساری باتیں اور اس جیسی ڈھیر ساری ایسی باتیں ہیں جو توریت سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا 100% کلام نہیں رہا۔ ٹھیک ہے، اس میں کچھ آیتیں اور کچھ باتیں ایسے ضرور موجود ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، لیکن سارا کلام اللہ تعالیٰ کا ہو ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی مکاریاں اور دجالیاں بھی اس میں داخل کر دی۔ آگے ہمیں یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ موجودہ یہودیت مسلمانوں کا حصہ نہیں ہے، یعنی یہ سارے کے سارے لوگ کافر ہیں۔ اور یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ دیکھو، یہودی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، یہودی صرف ایک اللہ ہی کی پوجا کرتے ہیں۔ اور یہودی آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کے پر بھی یقین رکھتے ہیں، فرشتوں پر یقین رکھتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، بہت سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یقین رکھتے ہیں۔
आसमान से नाजिल होने वाली बाज़ किताबों पर भी यकीन रखते हैं और जन्नत और जहन्नम पर भी यकीन रखते हैं, एक अल्लाह पर यकीन रखते हैं। ये अक़ाइद सारे उनके वो है जो हमसे मुमासलत रखते हैं, यानी जो हमारा अक़ीदा है वही उनका भी अक़ीदा है। लेकिन आइंदा चल के बहुत सारी बातें ऐसी है कि जिनकी बुनियाद पर वो काफिर ठहरते हैं। उनमें से नंबर 1 ये कि इन खबीसों ने बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलाम का इनकार किया है। बाज़ अम्बिया को मानते तो हैं लेकिन बहुत सारे अम्बिया का इनकार भी किया। हज़रत ज़करिया का इनकार करते हैं, हज़रत यहया का इनकार करते हैं, हज़रत ईसा का इनकार करते हैं और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इनकार करते हैं। इस बुनियाद पर ये लोग काफिर हैं, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि ये लोग बहुत सारी आसमानी किताबों का भी इनकार करते हैं। जब हमारे नबी को नहीं मानते, हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह का इनकार करते हैं, तो हमारे नबी पर नाजिल होने वाली किताब कुरान मुक़द्दस का भी इनकार करते हैं। ऐसे ही जब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नहीं मानते हैं तो हज़रत ईसा पर नाजिल होने वाली किताब इंजील का भी इनकार करते हैं। तो नंबर 2 तो ये। नंबर 1 ये कि ये लोग अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करते हैं और नंबर 2 ये कि ये लोग बहुत सारी किताबों का भी इनकार करते हैं। और नंबर 3 पर इनकी शरारत, इनकी बदमाशी और इनकी खन्नासियत उस वक्त उजागर होकर के आती है कि जिस वक्त इनकी उन इबारतों को देखा जाता है जिनसे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन खबीसों ने किस्म किस्म की तोहमतें लगाई। चुनांचे हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये खबीस जानी लिखते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह ताला हम सब के ईमान को सलामत रखे। हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के एक नबी को नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक जानी लिखते हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को धोखेबाज मानते हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजायज़ कत्ल का इल्ज़ाम लगाते हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर बुत परस्ती का इल्ज़ाम लगाते हैं, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। तो इन इल्ज़ामात लगाने की वजह से भी ये लोग हमारे नज़दीक मुसल्लमा तौर पर इस वक्त काफिर हैं। और चौथे नंबर पर अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकी दुश्मनी भी ढकी छुपी नहीं है। इन खबीसों ने बहुत सारे अम्बिया को कत्ल भी किया है। तो जहाँ और भी बहुत सारी बुनियादें हो सकती है, मैंने 4 बुनियादें आप हजरात के सामने रखी है। नंबर 1, ये बहुत सारे अम्बिया को नहीं मानते हैं, उनका इनकार करते हैं। नंबर 2, बहुत सारी अल्लाह की किताबों को नहीं मानते हैं। और नंबर 3, बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर इन्होंने गलीज़ तोहमतें लगाई है। और नंबर 4 पर बहुत सारे अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इन खबीसों ने कत्ल भी किया है। इन बुनियादों पर ये लोग मुसल्लमा तौर पर हमारे नज़दीक काफिर हैं। यहाँ तक तो बहरहाल इनका मुख्तसर तारुफ था, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सारी दास्तान बयान की जाए तो सिलसिलावार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इनकी मक्कारियाँ और इनकी अय्यारियाँ लोगों के सामने वाज़े की जाएगी। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी सही समझने, सही बोलने और सही मानने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।